دو نعمتیں ہیں، وہ نہیں سنو گے؟ سنا دوں وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ سنو، وہ دو نعمتیں ہیں، انسان جب اندر کو سانس لیتا ہے تو یہ ایک نعمت، اگر وہ سانس اندر ہی رہ جائے باہر نہ آئے تو اعلان ہو جاتا ہے ان کی نماز جنازہ ظہر بعد، مر گئے۔ اور دوسری نعمت، سانس باہر گئی اندر نہیں آئی، باہر ہی رہ گئی، تب بھی مر گئے۔ اب جب پہلوان مر جائے اس سے کہو پہلوان چلو کشتی لڑو، لڑ پائے گا؟ مولانا صاحب مر جائے، کہا مولانا صاحب تقریر کرو، کر پائیں گے؟ کلو ذرا دیکھو کہ روپے دیکھ پاؤ گے؟ آنکھیں بیکار۔ یہ دو سانسیں ہر منٹ میں 40-50 مرتبہ لے رہے ہو، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ بولو، اللہ نے دی ہے، کسی کے باپ نے نہیں، اللہ پاک نے۔ اب اگر ان نعمتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارے گھر ہے، سب کچھ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ لے لے تو ختم۔ ایسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ بولو۔ اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جو 8ویں دن مسجد کو جمعے جاتے ہیں، 8ویں دن، اور ابھی ایک نعرہ لگ جائے کہ میں بھی جنتی، میرا باپ بھی جنتی، ایک نعرے میں سب جنتی، اور نماز پڑھتا نہیں حضرت۔ 8 دن میں 8ویں دن جمعہ جانے والا اللہ کو راضی کر سکتا کیا؟ بولو۔ یہ دو نعمتیں اگر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ہر سانس پہ نہیں، ہر سانس پہ نہیں، پھر فجر کی نماز میں چلے جاؤ۔ او بیٹا میرے چاند، فجر کی نماز میں چلے جاؤ، نماز پڑھ کے 2 آنسو نکال کے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سانسیں دی، میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ ظہر میں جاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سانسیں دی، تیری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ عصر میں بھی ایسے، مغرب میں بھی ایسے، عشاء میں 5 وقت چلے جاؤ، باقی اپنا کام کرو۔ نبی فرماتے ہیں 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے، 24 گھنٹے۔ مگر کہاں ہیں لوگ؟ نماز کی بات بتاؤ، مسجد کی بتاؤ تو بھاگے چلے جاتے ہیں، اور خالی یہ کہہ دو کہ ایک بریانی کی پلیٹ کھا لے جنت مل جائے گی تو ٹوٹ پڑیں گے لوگ، جی ٹوٹ پڑیں گے۔ مگر لوگوں یار ایک ایک چیز پر ذرا توجہ رکھو، اگر اجازت ہو تو بتا دوں حضرت، آج دل اتنا دکھتا ہے، آپ تو جلسے کرتی ہیں دیکھتے، آج دل اتنا دکھتا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی گزرا ہے، جی محرم شریف، بولو گزرا نہیں گزرا؟ جی 10 محرم کو تم نے اپنے بچوں کو بتایا کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو امام حسین پاک کے بیٹے، سگے بیٹے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے تھے، امام حسین کے بھانجے اون و محمد شہید ہوئے لیٹے تھے، امام حسین کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے لیٹے، حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس ان کے بازو کٹے شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت امام حسین خود شہید ہوئے لیٹے تھے۔ سیدزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی، اللہ، کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے پیچھے کو باندھ دیے تھے۔ حسین پاک کی سگی بیٹی حضرت سکینہ، عربی میں لفظ آتا سکینہ، ان کے منہ پہ تماچا مارا گیا تھا، اللہ، مگر انہوں نے دین اور اسلام کو زندہ کیا، نماز کا پیغام دیا، انہوں نے دکھا دیا دنیا والوں کو جہاں دین جاتا ہو اور اولاد بچتی ہو تو ہم اولاد نہیں بچاتے ہیں، دین بچاتے ہیں، ہم اپنی جان نہیں بچاتے، دین بچاتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کو نہیں بچاتے، دین بچاتے ہیں۔ اور یہی اپنے آپ کو حسینی کہلانے والا، یہی اپنے آپ کو نبی اور حسین پاک کا غلام کہلانے والا 10 تاریخ کو ان کے یہاں بھی کربلا میں میلہ لگتا ہے، وہاں پہ جھولے لگتے ہیں، وہاں پہ حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں، وہاں کربلا میں مٹھائیوں کی دکانیں لگتی ہیں، وہاں کربلا میں ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے
اسرائیلوں پہ بات کر کے وہ گندا ناچ ناچا جاتا ہے، ایمان سے بتاؤ کیا حسین پاک ہم سے راضی ہو سکتے؟ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا پھکنے لے کے آ رہا، بانسری ہے کون؟ سنی یا سنی جی، آگ لگا دی ہے، آگ سچائی ہے۔ بعض جگہ شراب پی پی کے ڈھول بجاتا کم بخت اور کہتا میں حسینی ہوں۔ تمہارا حسین سے کیا واسطہ؟ واسطہ تو ہمارا، جی سچائی، ہمارا خون ہے وہ، بے شک۔ تمہارا کیا ہے؟ بے شک۔ تمہارے باپ دادا اگر مر جائیں میں بینڈ باجا لے کر کیا ہوں، ڈھول تاشے گاجے باجے بجاؤں، بولو کیا دل کہے گا؟ جی، انہوں نے حضرت دین کو بچایا تھا، بے شک، حق اور بات۔ ہم نے ہر جگہ کھیل کر لیا، ناٹک بنا کے رکھا۔ ایک چیز کو تھوڑی ہے، جلوس محمدی کتنا یاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پاک سے اچھا جلوس کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بولو ہو سکتا کیا؟ یاری آقا کا جلوس ہے، یہ نبی کا جلوس، اس سے اچھا کوئی جلوس نہیں ہو سکتا۔ مگر کچھ لپھنگے لڑکوں نے ہری پٹی باندھی، یہاں پہ ہری پٹی باندھ کے اتنے نعرے لگائیں گے، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور جیسے ہی گلی میں گئے، چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، 8-10 لپھنگے ان لڑکیوں کو دیکھ کے اتنا ناچتے، اتنا کودتے، اتنے نعرے لگاتے ہیں تاکہ ان کی نظریں ہم پہ پڑ جائیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے یا نہیں دوڑ رہا ہے؟ شیطان دوڑ رہا ہے۔ کیا نبی کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا۔ کہیں کہیں ڈیجو پہ، کہیں کہیں ڈی سی ایم پہ اتنے بڑے ڈی جے، اور وہ پاکستان والے نعت پڑھتے ہیں، اتنے ایکو کھول لیتے ہیں، اور وہ سوڑا آیا اتنے دھم دھم۔ میں نے کئی لڑکوں کو اس پہ ناچتے ہوئے دیکھا، ڈانس کرتے ہوئے دیکھا۔ کب تک ناچو گے؟ کب تک ڈانس؟ یہ غلاموں کا کام نہیں ہے، غلاموں کا کام تو یہ ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ غلاموں کا کام۔ اللہ، بات آگے نکل گئی، بات آگے نکل گئی، وہیں پہنچو جہاں حدیث پہ لے کر کے چل رہا تھا۔ نبی نے فرمایا، نبی 70 مرتبہ توبہ کرتے۔ کیوں؟ گناہگار نہیں تھے اس لیے نہیں، تاکہ میری امت کو سبق مل جائے کہ تمہارا نبی گناہگار نہیں، وہ تو اتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے، اور ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے۔ حدیث ساتھ میں عربی اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے۔ نبی نے فرمایا، میری امت میں 3 گناہگار ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بے شک۔ روزہ رکھیں تو روزہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج کریں حج بھی قبول نہیں، جلسہ کریں جلسہ بھی قبول نہیں، تقریر کریں تقریر بھی قبول نہیں، نعت پڑھیں نعت بھی قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ بھی قبول نہیں، زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ اس کا نہ فرض قبول، نہ واجب قبول، نہ سنت قبول، نہ نفل قبول۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے گناہگار ہیں بولو؟ 3۔ کتنے پیارے بولو میرے لیے؟ دیکھو، سننا چاہ رہے ہو وہ کون ہے؟ فہرست کھولوں؟ بالکل بالکل، پتا تو چلنا چاہیے، عطا ہو، معلوم تو ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ جلسہ نہیں، میں نے مدرسہ بنا دیا۔ جی کمیٹی والے مبارکباد، حضرت انہوں نے کتنی محنت کی۔ تم اپنے بچے کو نا ایک سورت یاد کر کے دکھاؤ، ایک سورت۔ اچھا تلفظ کیسے ہیں اس بچے کے؟
اچھے بیٹا کہیں سے سنائیو تھوڑا سا، دیکھو مائک دیو ذرا، کہیں سے بھی سنا، کہیں سے بھی تھوڑا سا سنا، کہیں سے بیٹھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. کتنا پیارا پڑھا ماشاءاللہ، کوئی تلفظ کی غلطی نہیں. یہ بیٹھے ہیں سارے لوگ ایک دم صاف ستھرا. کون سے سپارے میں تھا بیٹا یہ؟ کون سے سپارے پڑھا تم نے؟ ہاں ٹھیک ہے، 28واں سپارہ ماشاءاللہ. اور سورہ حشر سمجھ رہے کتنا پیارا پڑھا. ایک جگہ حضرت اس لیے سنا، معاف کرنا، اور پھر ہم امتحان نہیں لیں گے تو یہ دشمنی نہیں ہے، اچھائی ہے حضرت. آج اتنے لوگوں کے ایک تو مائک کے سامنے ویسے ہی مت کٹتی ہے، اتنے لوگوں کو پڑھ دے گا تو یہ مسلح پہ گھبرائے گا نہیں جی، مسلح پر. اور ہمیں ٹرینڈ کرنا. تو ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا نماز پڑھی، میں نے عشاء کی نماز پڑھنے، اور یہ اتنا غلط سلط پڑھ رہا تھا، وہ مجھے نماز دورانی پڑی اور کھینچ رہا تھا وَلَا مُسْتَقِيم. ارے میں نے کہا ختم، خلاص نماز کی ریڑھ مار دی. اسے پتہ ہی نہیں کہاں کھینچے گا کہاں نہیں کھینچے گا. اور صدر صاحب کہہ رہا بڑا پیارا پڑھاتے ہیں. صدر کو کیا پتہ بیچارے کو. اس لیے اگر اپنے امام بھی رکھا کرو، پڑھانے والا رکھا کرو، تو جو علاقے کا عالم ہو نا اس کے پاس پہلے لے جایا کرو. حضرت تم اسے چیک کرو، بتاؤ یہ ہماری مسجد کے لائق، مدرسے کے لائق ہے کہ نہیں. کیونکہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اگر میں تمہارے ہاتھ میں موٹر سائیکل دے دوں اور چلانی آتی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اپنے بھی گھٹنے توڑو گے، دوسرے کو بھی مارو گے. یہی تو ہوگا. چلو اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ سب بچے ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے، ان کو حافظ قرآن بنائے. اب بات کیا چل رہی تھی؟ نبی نے فرمایا میری امت میں 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک حق بات. حدیث پڑھی تھی نا، ثلاثہ 3 لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. نمبر 1 کون ہے وہ یار جو نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نہیں، حج کرے تو حج نہیں. کون سا ایسا گناہ اتنا بڑا اس نے کر لیا، وہ گناہگار ہو گیا کہ اب اس کی کچھ بھی قبول نہیں اور یہ دیوار بن گئی. اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے، اگر کوئی چوری کر لے، چوری کرنے کے بعد اب اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، وہ بھی پاک صاف ہے، نماز کا ٹائم ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اور اس نے نماز پڑھ لی. مفتی صاحب سے پوچھو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی. تو اس کا مطلب چوری والا بھی نہیں. اگر کوئی شرابی شراب پی لے، اللہ نہ کرے کہ کوئی شرابی ہو، اگر کوئی شراب پی لے، شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اتر گیا، شراب کا اثر ختم ہو گیا،
اب اس کے کپڑے بھی پاک صاف ہیں، وہ بھی پاک صاف ہے، نماز کا ٹائم ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں. اب مفتی وہ نماز پڑھ رہا ہے، مفتی صاحب سے پوچھو اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، تو پوری دنیا کے مفتی یہی کہیں گے کہ شرعاً اس کی نماز ہو گئی. بے شک بے شک. پھر کون سا ایسا گناہگار ہے، کون سا ایسا خطا کار ہے، چوری والا نہیں، شراب نہیں، دوسرے کو ستانے والا نہیں، پھر کون ہے ایسا؟ جی لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں مگر ہے بہت بھاری، معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت تگڑا. یار نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جلسہ قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں، تو اسی دیوار کو ہٹاؤں نا. جی سن رہے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب کسی مولانا سے پوچھوں تو کچھ کہیں گے ہم ان کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہم ان کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہم ان کو. یار یہ بھی بڑی پریشانی. تو میں مولانا سے پوچھتا ہی نہیں، مفتی صاحب سے بھی نہیں پوچھتا. اب میں ان سے پوچھوں گا جن کو یہ کہہ دے کہ میں ان کو مانتا ہی ہوں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں مانتا تو پھر اس کا ایمان نہیں. وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بے شک بے شک. بولو نبی کو تو سبھی مانتے ہیں نا. اب نبی سے پوچھو آقا آپ بتاؤ. جی مولویوں میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے مگر آقا کی بات میں جھگڑا نہیں ہو سکتا. بولو بولو آقا کی بات میں جھگڑا. کون ہے وہ جس کی عبادت قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بولو آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، چاہے وہ اب صدر صاحب ہو، چاہے وہ سیکریٹری صاحب ہو، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، چاہے وہ امام صاحب ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ ہو یا یہ ہو، کوئی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں اگر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بے شک حق بات. کاٹو اس حدیث کو اور انعام لے جاؤ. جی میں تو حدیث بھی چلا رہا ہوں نا ساتھ میں. جی 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 جی. کوئی نہیں. ایک مسئلہ سنو، یہ مسئلہ بھی کسی مولانا کسی مفتی سے ٹکرا لو، غلط اگر ہو تو مجھے پکڑ لو، کیونکہ جو بات کہوں گا چھنی پھٹکی. 1000 مولانا اور مفتی اور پیر ادھر لائن میں کھڑے ہیں. کتنے؟ 1000. وہ بھی اچھے اچھے. آج کل کے کچھ پیر نہیں ہیں، وہ گنڈے ہیں، گنڈے. جی ارے حضرت پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں پاؤں دبا اور فیضان لے لے. اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں گوشت پلپلا کر دیا دباتے دباتے. اذان ہو رہی ہے، نماز کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں. اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا اگر ایسا پیر مل جائے تو پاؤں مت دبائیو، اب اس کا گلہ ہی دبا دیا، خلاص ختم. ایسا کیا کرا اس نے؟ بس 2-4 شعبدے سیکھ کے آ گیا. جی نقلی جھوٹی باتیں سیکھ کے آ گیا، وہ چھو منترا سیکھ کے آ گیا، انہیں دکھا دیا الٹا سیدھا. ایسے تو وہ ڈگڈگی بجانے والے کتنے تماشا دکھاتے ہیں، ان کو ہی پیر بنا لو. جی جی جی. ریچھ اور بندر لے کے گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ سرکس دکھا رہا ہے، وہ تو گردن کاٹ دے اس کے مرید ہو جاؤ. لیکن سنو نبی کا فرمان، 1000 مولانا اور پیر اور مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہوں، تمہاری ماں اور باپ ادھر، اور وہ صبح سے شام تک، اچھے اچھوں کی بات کر رہے ہوں، صبح سے شام تک وہ مولانا ادھر، مفتی، پیر، اچھے والے نمازی صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تم سے اور یہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک دعا کرتے کرتے مر جائے اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں. بے شک بات. ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں.
عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، میں تو اکثر باتیں قرآن اور حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا۔ جی سچائی۔ ایک بات اور بتا دوں یہ روک کے، یار ایک شخص، میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر سن لینا، مسئلہ آیا تو سنو۔ ایک شخص ایسا ہو تمہارے اس گاؤں میں، وہاں پر میں، بیٹا او بیٹا میرا چاند، ہاں میرا بچہ، اگر بچہ تمہارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا ہو جو بیٹا، سگا بیٹا اپنی ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، ایک مرتبہ بول دوں پھر ہلکا ہلکا بولتا رہوں، سمجھ لیو، ماں کے ساتھ زنا کرے، اب ہلکا بولوں گا، ماں پر غلط نظر ڈالے، بری نظر ڈالے، تمہارے گاؤں میں کوئی اگر ایسا آ جائے یا مل جائے تو بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ کتنا خراب ہوگا یار۔ اس سے برا ہو سکتا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب پیدا ہوا پھر دودھ پلایا، اور وہی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہو۔ غلط حرکت کو میں نے جملہ بول دیا تھا، ایک بار بار نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ سمجھ رہے میری بات؟ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا، کتنا خراب ہوگا وہ، کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، اور اس سے زیادہ گالی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ گالی ہے ایک طریقے کی، اس سے زیادہ بری بات اور نہیں۔ اگر ایسا تمہیں کوئی مل جائے، بھائی یا بہن کوئی مل جائے، بتاؤ تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو، دوستی کرو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں۔ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ نہیں۔ گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے گھومو گے؟ نہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ جی بولو بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، جہاں بولنے کی بات ہے وہاں خاموش ہو، بولو انشاءاللہ۔ اگر اجازت ہو تو کھولوں تھوڑے پاؤں سے، ادب کی میری کوئی بات نہیں، بزرگ ہیں ہمارے، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ میں دیکھو برا مت مانیو، میں جو بھی کمی دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا، میں ٹوکوں گا، ہے نہیں؟ میں ٹوکوں، برا مت مانیو۔ اب توجہ رکھو میری طرف، بات نکل نہ جائے۔ کون ہے وہ ایسا؟ بتاؤں؟ مسلمانوں میں اب 5% ہو گئے تمہارے گاؤں میں پہلی مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، مجھے حاضر ہوا ہوں، بس اچھا تو نہیں ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، مگر کچھ دنوں پہلے میری تاریخیں گھر جاتی ہیں، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، انعام ہے کہ مجھے کچھ باتیں کرنے کا آپ سے موقع مل جاتا ہے، تو تاریخ تھوڑی کم مل پاتی ہے اس وجہ سے، سمجھے؟ تو آیا ہوں تو سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے باتیں؟ ابھی تو امتحان ایک باقی اور ہے تمہارا۔ اب سنو یار، مسلمانوں میں 5% ایسے لوگ ہو گئے، اتنا ذلیل انسان۔ تمہارا گاؤں یہ وہاں پر پٹی، وہاں پر ہے، اب وہاں پر میں مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ناشتہ کیا، جن کے گھر کیا نام ہے ان کا حضرت؟ محمد عارف کے یہاں کھانا ناشتہ کیا، ماشاءاللہ اتنا ناشتہ، میں تو سوچ رہا تھا اور کم ہوتا تو چلتا، اتنا ناشتہ 1000 روپے کا، اتنا خلوص، اتنا پیار، اللہ ان کو سلامت رکھے اور پورے گاؤں میں اللہ بہاریں عطا فرما دے، سب کو پکا سچا نمازی، پکا سچا مسلمان اور پکا سچا نبی کا غلام۔ آمین۔ اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسے؟ پھر میں کسی مولانا سے نہیں پوچھوں گا، کسی مفتی سے بھی نہیں، میں تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھوں گا، وہاں لے جا کے رکھوں گا کہ کوئی مائی کا لال یہ کہی نہیں سکتا، میں ان کو مانوں گا ہی نہیں۔ جی میں نیچے کی بات ہی کیوں بتاؤں؟ جی جی، جب اوپر کی بات ہے، حدیث ہے، حدیث 2 حدیث ہے، تم نے نام سنا ہوگا، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا۔ جی، کائے کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاج۔ پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بیٹا؟ سوری معاف کرنا، سوری انگلش کا لفظ نکل گیا، سمجھے بیٹا نہیں، کچھ تو میرے باپ کی عمر کے،
یہ لفظ ایسا مدرسے میں نا پڑھاتے پڑھاتے بولتے بولتے لفظ بیٹھ معاف کریو. اچھا تو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. کس کا نام سنا؟ سود اور بیاج کا. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سود اور بیاس. لوگ سٹا کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, تاش پہ کھیل رہے ہیں, لوڈو پہ کھیل رہے ہیں, موبائل پہ کھیل رہے ہیں, گیم پہ کھیل رہے ہیں. بعض تو اتنے کم وقت ہیں قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں, جہاں پہ قبر کو دیکھ کر کے انہیں اپنی نصیحت حاصل کرنا چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. وہاں دادا کے گردن پہ چھکا مار رہا ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں جی. لیکن سنو, سود اور بیاس کا جو بھی کاروبار کرتا ہو اس تک پہنچا دینا, تم مبلغ ہو جاؤ گے. بے شک. تبلیغ کیا کرو. انداز میں بتا دوں, دوستی کرو مطلب کے لیے, سیاست کے لیے. کون سی سیاست, کون سا مطلب؟ دیکھا مثال کے, میں ان کو قاری صاحب کو کہتا ہوں, مثال کے طور پر دیکھا میں نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں جی. ایک مثال, کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے اسٹاف کو کہہ رہا ہوں, یہ نماز نہیں, تو میں ان سے دوستی کروں. ایک دم ڈائریکٹ مت کہیو, تو یہ سیاست ہو گئی کہ میں ان کو نمازی بناؤں گا. یہ مطلب ہو گیا, اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ نمازی بنا. اب گئے السلام علیکم, جب ان کا دل ملنے لگا نا, نماز کا ٹائم ہوا, چلو بھائی نماز کو چل رہا ہے, تو یہ منع نہیں کریں گے جی. سمجھ رہے؟ اب یہ تمہارے ساتھی جتنے نمازی دیکھا آج یہ دکھائی نہیں دے رہا, اس کے گھر جا کے خیریت پوچھو, کیا بات مسجد میں دکھائی نہیں دیا, کوئی طبیعت ناساز ہے, کوئی پریشان, اس کو بھی لگے گا میرا کوئی ہے, اور تمہیں بھی لگے گا اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھٹک رہا تو اسے لائن پہ لے آؤ گے. تم بڑے مفتی نہیں ہو, یہ کام تو کر ہی سکتے ہو, یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن سنو, سود اور بیاس اگر تمہارے رشتہ داروں میں, دوستوں میں, چینل والے پورے ہندوستان میں یہ پہنچاتے ہیں میری تقریر. اب سنو, سود اور بیاس نبی فرماتے ہیں اس کا گناہ, اس کے بارے میں سن لو, اس کا گناہ اتنا ہے کہ سود اور بیاس کے گناہ کے 70 حصے ہیں. کتنے؟ 70 ٹکڑے ہیں, 70 حصے ہیں, 70 درجات ہیں. اب تو سمجھ گئے ہوگے. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا, 2 حدیثیں 73 کا ذکر. چلو 70 والی لے لو, یہاں لائن سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دیے. پہلے سب سے بڑا, پھر اس سے چھوٹا, 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 لاسٹ میں سب سے چھوٹا. اب نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کے یہ 70 حصے جو گناہ کے ہیں, ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ اکبر کبیرہ. بولو یا اللہ میری توبہ. اللہ میری اب اس وقت پہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ ہاتھ گواہ بن جائیں, اے اللہ اس نے توبہ کی تھی. اب ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو, وہ بھی پکے سچے دل سے, کوئی رسم کے لیے نہ ہو. علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جائیں. دل سے دعا کریو میرے بھائی, بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, آج کے بعد شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. رکھ لو. یہ جتنے آزان حشر کے میدان میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم سے اس نے چوری کرائی, ہم سے اس نے بھینس کھلوائی, ہم سے اس نے اس کا برسین کٹوایا, ہم سے اس نے اس کا گنا توڑوایا, ہم سے اس نے مٹر کھلوائی, یہ سارے چیزیں گواہی دیں. تو اچھے کام کے لیے اٹھائے. او بچی, بیٹا میرا لال, آپ لوگ ادھر والے انہیں کنٹرول کرتے رہیو, ٹھیک ہے بیٹا؟ چینل والوں ڈبل کام کرو, دو توجہ رکھو میری طرف, اس لیے میں نے رخ ادھر کو کر دیا. بچوں اب نہیں بولو گے میرا چاند. اب ہوا یوں, نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. تو باقی بڑے بڑوں کا کتنا گناہ ہوگا؟ باقی 69 حصے اور رہ گئے اتنا. اللہ. آج کے بعد کوئی سود اور بیاس کے کاروبار کی طرف قدم بڑھائے گا؟ نہیں. بولو نہیں, بولو نہیں. اب پھر وہیں پہ لے چلو. یہ حدیث روک کے میں تمہیں ترتیب بنا رہی ہوں سبق کی, بھولے تو نہیں ہو؟ سبق چل رہا. کتنے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں,
3 تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہو جس پہ ایک مرتبہ دن میں اللہ کی لعنت پڑ جائے، عورت ہو یا آدمی، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جس پہ اگر 10 مرتبہ پڑ جائے تو وہ تو اور بڑا، زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اور جس پہ 100 مرتبہ پڑ جائے 50 مرتبہ تو خلاص ختم۔ تمہارے گاؤں میں بھی نا، بلکہ اس جلسے میں میری ماں اور بہنوں سب میں کم سے کم 100 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ معاف کریو تھوڑا میں کر رہا ہو کے بول لیا ہوں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کسی مولانا کی بات کروں گا ہی نہیں جو تم مجھے جھٹلاؤ گے، میں تو ڈائریکٹ اللہ اور رسول کی بات کروں گا۔ جی جی جی۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ آپ کہو گے ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تمہارے گاؤں میں، وہاں پر میں ہے، کس سے پوچھو؟ قاری ظہیر صاحب سے نہیں۔ آپ کا کیا نام؟ محمد میاں، محمد میاں سے نہیں، سعید الرحمان صاحب سے نہیں، ان بھائی سے نہیں، ہمارے بزرگ سے، ان سے۔ یہ دلی تک گئے تھے میری تقریر سننے، کہہ رہے حضرت میری تاریخ پکی ہے، یاد رکھیں۔ میں نے کہا ہاں۔ نام کیا تھا؟ عبد المبین۔ کہا ان سے، اور یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب، اور بھی علماء بیٹھے بھائی، میں نام نہیں لے پایا ہوں، لیکن سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب سنو، بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، پڑتی؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، قرآن شریف سے پوچھو۔ جائے ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، شریف سے۔ سبحان اللہ۔ کیا قرآن شریف کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں کسی آیت میں کسی کو شک؟ نہیں۔ قرآن تو خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، شک تو الگ رہا، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ جی جی۔ اب پڑھو قرآن۔ اے بچی، یار میرا کیوں پریشان کر رہی ہو بیٹا تم؟ میں گھر کو بھگا دوں تب اچھی رہو گی؟ سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ کس ماں کی بچی ہے، کس باپ کی بچی ہے؟ کم سے کم ماں باپ کا خیال رکھو۔ اب ڈسٹرب نہیں کرو گی نا؟ ہاں، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ رکھو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی؟ قرآن سے پوچھو۔ مگر تم تو قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں۔ پہلے لوگ مسجد میں 2 رکوع 5 رکوع 10 رکوع نماز کے بعد پڑھتے تھے، اب تو اتنا موبائل چلا رہے ہو، اتنا موبائل چلا رہے ہو، 5 منٹ ملے تو موبائل پہ ڈٹ گیا، 3 منٹ ملے، اور حضرت معاف کریو مولانا بھی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے نماز سلام پھیرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، سارے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مزدوری مانگ، سب کچھ کرتے تھے۔ اب تو سلام پھیرتے فوراً موبائل نکالے گا کہ دیکھو کسی کا SMS آیا کہ نہیں آیا۔ یہ نماز ہے یار، یہ موبائل۔ پھر کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کارنامے دیکھیں، قرآن پڑھو، عورتیں بھی قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سنو جی۔ قرآن کی آیت ہے، میں پڑھتا ہوں آیت، کس پہ اللہ کی لعنت؟ بیٹا جب جمائی آیا کرے نا تو یہ بائیں ہاتھ کی پشت رکھا کرو، ایسے جمائی بولتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نہیں، منہ پھیلتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمائی بولتے ہیں۔ تو جب آیا کرے تو ایسے رکھا، بھائی کو آئی انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا تو مسئلہ بتا دو، بائیں ہاتھ کی پشت ایسے رکھا کرو، ایسے، اور دل میں خیال کیا کرو کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ برابر والا اگر پاس میں ہو تو یرحمکم اللہ، اور اگر ہو ویہدیکم اللہ، اور اگر ہو سب کو کہہ دو جزاکم اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یاد ہو، تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، بہت سے ایسا کرتے رہتے ہیں اور یار شیطان تھوک کے چلا جاتا۔ نہیں، یہ رکھو، یہ ایسے کر کے رکھو، ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ سنو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان
لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کن پر بولو پیارے؟ جھوٹوں پر۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی، غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب سب لوگ اپنا اپنا حساب لو، دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ موبائل ہے نا، یہ اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بیجوئی تو بتا رہے اسلام نگر جی، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ شاعروں کو نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، ناظموں کو نہیں چھوڑا۔ جی 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 حضرت، سمجھے؟ ہے کہاں حضرت؟ بس ہے کہیں تو بتا کہیں۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی ہے دکان پہ، یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ یہ ماں اگر بچہ رونے لگا تو سورہ عصر نہیں پڑھے گی، 8 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، الحمد شریف پڑھ کے دم کر دے۔ جی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، نظر بد ختم ہو جائے گی، بچہ چپ جائے گا۔ مگر یہ نہیں پھونکے گی، ہر 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 کرتے کرتے جب بچہ نہیں چپا تو کہتی ہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ بھوت، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرا چاند بھوت اور تو یہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی؟ جی، قدم قدم پہ جھوٹ۔ اب اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اپنا حساب خود لے لو، کس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی مجھے تو پتہ نہیں، اور میں کسی کو کہوں گا بھی نہیں، خود سمجھ لو۔ اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت پڑے گی۔ اللہ کی لعنت سے بچنا تو پہلے جھوٹ چھوڑو۔ کہتے ہیں صاحب بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اچھا، صحابہ نے کاروبار نہیں کیا کیا؟ صحابہ نے تجارت نہیں کی کیا؟ بڑے بڑے علماء نے تجارت کی، مگر سچائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ کہا 2 چیزیں کیا کیا؟ نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آنے لگی، تھوڑی کٹھن ہوگی مگر بڑی کام کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو سبق بند کر دوں، یا پھر اجازت ہو تو آگے بڑھا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ 1 منٹ میں ٹائم دیکھوں، آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بولوں گا میں، اور پڑھو 1 مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھو 1 مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، اس بات کو کلیئر کر دوں، کلیئر کر دوں۔ انگوٹھے چومنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بزرگوں کی سنت ہے، مستحب ہے، عشق ہے۔ اگر چوم لو اچھا ہے، وقت نہیں ملے نہیں چومے تب بھی کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوسری چیز، 3 جگہ انگوٹھے چومنا منع ہے۔ کتنی جگہ؟ ایک تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہو تو اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نبی کا نام آتا ہے، وہ انگوٹھے چومنا نہیں۔ دوسرا جب خطبے میں نبی کا نام آتا ہے اس میں بھی انگوٹھے چومنا نہیں۔ تیسرا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جب پنجاب ہوتی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو لوگ پچھ پچھ کرتے ہیں، اس جگہ بھی نہیں۔ کیوں؟ تلاوت سننا ضروری ہے، انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ دونوں اگر ٹکرا جائیں تو ضروری پہ عمل کریں گے، مستحب کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی
خطبہ اور ایسے ہی خطبے کی اذان اس کا سننا بھی شرط ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ضروری ہوا اور انگوٹھے چومنے میں لگ جاؤ گے تو وہ چھوٹ جائے گا، اس لیے وہ نہ چھوڑو، یہ چھوڑ دو. سمجھ گئے میری بات؟ اور لوگ اس پہ یار بڑے بڑے جھگڑ جاتے ہیں، بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہیں کہیں تو. لیکن کوئی بات نہیں. بات یہ چل رہی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حدیث سناؤں گا. ایک مرتبہ نا میرے نبی نے لوگوں کا چہرہ دیکھا تو تھوڑے سے کچھ لوگ مایوس تھے. اب یار آقا تو جانتے ہیں نا، باپ تو پہچان لیتا نا میرا بیٹا کس حال میں. جی اور آقا وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو آقا ان کی طرح. تو اللہ اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہمارے آقا. جی ہمارے آقا کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہو سکتا کیا؟ نہیں. اب سنو، نبی نے اپنے آقا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی اور آقا نے اپنے امتیوں کو دیکھا. ادھر ادھر تھوڑا چہرہ تھا. اب نبی تقریر کرتے کرتے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے، کتنی بیٹیاں بولو؟ 3 بیٹیاں دے، اور وہ تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. بیٹیوں کی بے شک بے شک، سبحان اللہ. لوگ اس بات سے پریشان تھے، یار ہماری تو بیٹی ہے، ہمارا نصیب کم ہے، ہمارا نصیب کھوٹا ہے، ہم کمتر ہیں، ہماری قسمت تھوڑی بیکار ہے. لوگ اس میں رہتے تھے نا جس کی بیٹیاں ہوں. لیکن نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور صحیح پرورش کرے تو کیا ہے وہ جنت کا، بولو بولو، جنت کا حقدار. سونے لگ رہا ہے، جنت کا حقدار. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، آقا میں کچھ پوچھ لوں؟ کیا پوچھو؟ آقا اگر جس کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. ایک صحابی کہیں کونے سے اور کھڑے ہو گئے، کہا آقا میں بھی کوئی پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پیارا وقت تھا یار، کیا بیان ہو رہا تھا نبی کا، اور سننے والے اتنا سناٹا چھایا ہوا جیسے سوئی گر جائے تو کھنکنے کی آواز ہے. کہا آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی. صحابہ نے کہا بیٹھو نا، کیوں پریشان؟ نہیں آقا پوچھنا چاہتا. بڑا ناز نخرا. میرے نبی مسکرا کے بولے معلوم تو ہے مجھے کیا پوچھنا چاہ رہا، مگر چلو تم ہی کہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کی 2 نہ ہوں، اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی مسکرا کے بولے اگر وہ اپنی 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر دے گا تو وہ بھی جنت کا حقدار. اور نبی جو کہہ دیں وہ حق، بے شک بے شک، اس کو کوئی ٹال سکتا ہے نہیں. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. لیکن اس کی ٹکر پہ حدیث لایا ہوا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس والرجلۃ النساء. اب اس کا ترجمہ کروں گا نا تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا. یہ حدیث سنیو ضرور بیٹا. ہلکے ہلکے بات کیوں کر رہا، آرام سے پیو. حدیث سنو. نبی نے فرمایا میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. کہاں نہیں جائیں گے بولو؟ لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل، بولو بولو، جنت میں داخل جگہ رو نہیں جائیں گے. اور نبی جس کو روک دیں تو کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں. نبی جس کو منع کر دے تو مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں. نبی جس کو منع کر دے تو مولوی صاحب لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کے ابا لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کی نمازیں لے جائیں گی؟ نبی جس کو منع کر دے اس کے روزے لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دے اس کا حج. کوئی مائی کا لال نہیں لے جا سکتا نبی جس کو روک دے تو. اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی جنت میں نہیں اور جائے. ثلاثہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں اور موبائلوں میں کیچ ہو جاتی، گھر جا کے سن لیو، غلط ہو جائے تو ان کے ذریعے مجھے پھر بلا لیو، توبہ کروں گا سب کے سامنے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی. جی لا میں کچی گوٹی کھیلتا ہی نہیں.
جو پھر مجھے پریشانی بڑھے. کچی گوٹی نہیں, کچی بات ہی نہیں کروں گا میں, تو چھان پھٹک پھٹک کے ایک دم اوپر کی بات نکال لوں. نہ میں کسی مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں, کوئی کہ میں ان کی نہیں مانتا, ان کی نہیں مانتا. اب میرے بھائی نبی اور اللہ کی تو سبھی مانیں گے نا جی. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اس جملے کے لیے میں نے حدیث پڑھی. کون نہیں جا سکتا جنت میں؟ بولو دیوس. جی. تمہارے گاؤں, اب سوچ رہے ہو یار دیوس ہمارے گاؤں میں تو رہتا نہیں. یہ دیوس کہاں رہتا, کون سے گاؤں میں رہتا جو جنت نہیں جائے گا؟ سن لو, کیونکہ مدرسہ بنا دیا. دیوس کسی کا نام نہیں ہے. دیوس کس کو بولتے ہیں سن لیو. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. اللہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں, جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, صوم و صلات سے دور ہیں, جن کی بیٹیوں کا لباس اسلام کے خلاف ہے. چھوٹی چھوٹی آستینیں, گلے چرے ہوئے, جسم یہاں کا دکھ رہا, گلے کا دکھ رہا, جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے پہناوے سے, چلنے سے, پہننے اوڑھنے سے راضی ہے, تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں. بے شک بے شک بے شک. حق اب بات. خود فیصلہ, اب خود فیصلہ کرو تم, اب خود فیصلہ کرو. اپنے گھروں کے حالات دیکھو. تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی بیٹا میرا چاند, تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی جی. بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ جی. بیاہ ہوتا, فنکشن ہوتا ہے. جی. تمہاری بھتیجی, بھانجی, بیٹی کسی مسلمان کی, وہ ہماری ہے. جی جی. کپڑے دیکھیں ان کے, بال دیکھیں ان کے, لباس دیکھا ان کا. مجھے لگتا سارے ماں باپ کی آنکھیں بند ہوں گی, سب کی آنکھوں پہ چربی. نبی فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ, بیٹیوں کی وجہ سے جنت ملی اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت بند. کیوں؟ صحیح پرورش کرو, ان پہ دھیان دو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور آزاد چھوڑ دو, یہودیوں کا کلچر تمہارے گھر میں آ جائے تو سمجھ لو جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں. میں نے دونوں راستے دکھا دیے, عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہارا کام. بے شک بے شک. کوئی بھی مولانا مفتی کسی کی بیٹی کو گھر جا کے دوپٹہ نہیں اڑائے گا. نہیں. اب قرآن کی آیت سنو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. سبحان اللہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہو؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ تھک چکے ہو, سبق پورا ہو چکا ہے. تھوڑا سا توجہ ہے نا میری طرف؟ امتحان لے لوں, فیل تو نہیں ہو. دیکھو یہ جو انگلی ہے نا, یہ شہادت کی ہے. اس انگلی کو سارے لوگ اٹھا کے کلمہ پڑھو, ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں بخشش ہو جائے. اٹھائیو سب لوگ, اٹھا, پہلے اٹھا لو. بولو لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ اپنی انگلی اپنی اپنی پیشانی پر رکھ لو. وہاں پر کی پیشانی نیچے ہے کیا؟ ارے ماتھا نیچے, اللہ کے بندو ماتھا کہاں تمہارا؟ پیشانی. اچھا تم یہ بھی یہی رکھ رہا ہے. اچھا چچا بھی ہمارے بعد میں سرکار ہے ایسے.
ہو گئے فیل؟ میں کہہ رہا تھا امتحان لے لوں، ہو گئے فیل؟ سنو، میرا مطلب ہنسانا نہیں ہے، میرا مطلب تمہیں تیار کرنا، میرا مطلب کیا بولو تمہیں؟ اب سنو، اب تم ریڈی ہو گئے نا؟ اچھا بزرگ بھی فیل ہو رہا ہے، پہلے تو بچے فیل ہوتے تھے مدرسے میں، سب یہی رکھے پڑے یہی، اب دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں یار، ماتھا تو اوپر۔ اب مجھے پتا چلا وہاں پر کی پیشانی نیچے آ گئی ہے۔ سنو اس میں سبق، اب چپ جاؤ، میں میک سے بول رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، میک بھی اچھا بول رہا ہے، اور سمجھدار ہو، نمازی ہو، اور نہ جانے کتنے حاجی بھی سارے لوگ ہیں، مگر ایک نے بھی میری نہیں سنی، تم انہوں چچا نے بھی نہیں سنی، سمجھے؟ ایک نے بھی میری نہیں سنی، سب یہیں پر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرا خود کا عمل اچھا نہیں، کیونکہ میں بھی یہیں رکھ رہے ہوں، میرا عمل اچھا نہیں نا، میں بھی اگر میں یہاں رکھتا تبھی تو رکھتے، میں یہاں رکھتا تو تم یہاں رکھتے، میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے، میں نے یہاں رکھی تو تم نے یہاں رکھی، اس لیے میرا عمل اچھا نہیں، یہ جو کر رہا ہوں میں بھی تو غلط رکھ رہا ہوں، اسی لیے تم نے رکھی۔ اگر تمہارے عمل اچھے نہیں ہوئے نا تو تم اولاد کے سامنے کتنے ہی چیخی ہو، کتنے ہی چلئی ہو، کتنے ہی ماری ہو، کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے اپنے خود کے عمل سنبھالنا پڑیں گے۔ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے، جیسے میں نے غلط رکھا نا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور بچوں سے کہو نماز پڑھو، پڑھیں گے کیا؟ مائیں اپنی بیٹیوں خود جب تک دوپٹہ نہیں اوڑھیں گی اور بیٹیوں سے کہے دوپٹہ اوڑھو، اوڑھیں گی کیا؟ پہلے کیا ہونا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ تم جب اتنے بزرگ ہو کے، اتنے بڑے ہو کے میری نہیں سن رہا ہو، کیونکہ میرا خود کا فعل اچھا نہیں ہے، میں بھی تو یہی رکھ رہا ہوں، اگر میرا اچھا ہوتا تو ایک بھی نہیں بہکتا، سب یہی رکھتے۔ میں بول رہا ہوں کچھ اور، کر رہا ہوں کچھ اور، تم بھی اگر بولو گے کچھ اور، کرو گے کچھ اور، تو تمہاری اولاد بھی سننے والی نہیں ہے۔ اس سے ہنسی نہیں ہے، سبق لے کر کے جاؤ۔ آج کے بعد پہلے ہماری ماں کو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا، پہلے ہمارے بھائیوں کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، پہلے ہمیں خود کو سدھرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ میرا ساتھ لوگے بولو انشاءاللہ۔ میں نے شروع حدیث پڑھی تھی، نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب تم لوگ مرجھانے لگے کیونکہ 1 بجے سے ٹائم زیادہ ہو گیا اور عشاء کے بعد سے بہت ٹائم ہوتا، اور الحمدللہ انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھو گے، نمازوں کے پابند بنو گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک نماز کے تعلق سے ایک بات بتا دوں، اگر سن پھر کہو گے یار یہ تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اچھا چلو نماز کے تعلق سے حضرت ایک بات بتا دوں۔ بالکل حضرت، حضرت پروگرام کرتے ہیں، اتنا پروگرام، پھر بھی ماشاءاللہ بیٹھے۔ پیچھے سے کسی بھائی کی آواز آئی تھی، کیا کہہ رہے بھائی؟ اچھا یہ کہہ رہے، بولو۔ اچھا آگے بڑھاؤں گا تو گر جائے گا یہ، لیکن میری طرف توجہ رکھو، چلو توجہ۔ اب تو لوگ فریش ہو گئے تھوڑے سے، اب سبق شروع کر دوں، سبق شروع کر دوں۔ بالکل حضرت۔ بچے کی دستار ماشاءاللہ کامیاب۔ تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، پہلے کامیابی سے پہلے چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چاہتے ہو بولو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانا چاہیے، مزار شریف پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مگر سنو مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز، بولو بولو، عورتوں کا جانا جائز، مگر تم تو چلے گئے دھان کاٹنے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے، یہ کرے گی گھر میں برکتیں، حرکتیں دیکھیے تم نے، اتنے جمعرات کے چکر مار رہی ہے اور اس میاں کا اتنا کہنا مان رہی ہے، اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ اس میاں کا اگر اس نے کہنا مان لیا، پیجامہ تو باندھ لو، سمجھے، لیکن میری طرف توجہ رکھو، اس میاں کا اگر کہنا مان لیا
کلمہ پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ بتا رہا تھا عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، عورتوں کا مزارات پر مردوں تم جاؤ، تمہیں جانا چاہیے۔ جانے کا طریقہ میں بتاؤں، پائنتی کی طرف سے جاؤ، پاؤں کی طرف سے، اور قبر شریف سے 4 ہاتھ قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، ایسے کھڑے ہو کہ ان کا چہرہ تمہاری طرف کو اور کعبے کو پیٹھ ہو۔ تمہیں جتنی بھی قرآن کی صورتیں آئے تھے تمہیں ٹائم ہے اتنی پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد اگر کچھ پڑھا کیا جائے، حدیث میں کیا، سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قل ہو اللہ شریف پڑھو 11 مرتبہ، اور اگر قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہے تو صرف یہی کھانے کا مسلمان ہے، باقی گول ہے۔ اب سمجھ گئے ہوگے کیا کھانے کا مسلمان؟ قل ہو اللہ بھی جس کے یاد نہ ہو تو یار وہ بیکاری ہے، بالکل یو کے جی کا فیل ہے وہ، یو کے جی ایل کے جی بالکل نپٹ، جس کے قل ہو اللہ بھی یاد نہ ہو۔ لیکن سنو، اب پڑھو، پڑھنے کے بعد دعا کرو، اے اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو پہنچا دے، اگر ان کا نام یاد ہے تو نام بھی لے سکتے ہو، اے اللہ ان کی روح کے توسل سے میرا کام تو بنا دے۔ مانگو اللہ سے دعا، ان کی روح کا واسطہ دے کر کے، یہ جائز ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ڈانٹو نہیں ان کو، مرد انہیں ڈانٹتے رہو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مان لو اگر کسی کی بچی پہ جن ہو، ماری مت بیٹا، اچھا ڈنڈا بہت لے کے موٹا لے کے اٹھو تو نہ صحیح۔ اب دیکھ رہی ہو، ہاں توجہ رکھو میری طرف۔ پہلے کا دور نا اتنا اچھا تھا، اگر کسی کا بچہ غلطی کر رہا نا، نمازی آدمی ہے، حاجی آدمی ہے، اچھا آدمی بڑا، اس کو اگر مار دیا کرتا تھا نا تو گھر والے اس کو شاباشی دیتے تھے، کہتے اچھا کیا تم نے پیٹ دیا، نصیحت کر دی، اب یہ حرکت تو نہیں کرے گا۔ اور اب تو اتنا خراب زمانہ، اگر شراب بھی پی رہا نا اور کوئی اور آ کر کے اچھا آدمی بھلا آدمی آ کے اس کو ڈانٹ دے، ایک تماچا مار دے، تو اس کے گھر والے آ کے لڑ جاتے، بولے میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہاتھ اٹھانے والا، تو پھر مرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں ان کا باپ ان کی ماں تم سے لڑ جائے، صحیح بتا رہے ہو، کیونکہ دیکھو بات برائی کی نہیں ہے، زمانہ ایسا آ گیا اور اسی وجہ سے پریشان ہے سب۔ بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیے۔ جس دن اگر ہم بڑوں کی کبھی اگر عزت پہ میری تقریر سنو گے تو پتہ چلے گا، بڑوں کی عزت جس دن جس قوم کے ہاتھ آ گئی ہے نا، وہ قوم بڑی بن گئی ہے، وہ قوم بڑی بن گئی ہے۔ اور جب عزت چھوڑ دی ہے، عزت ختم ہو گئی ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا میرے چاند میرے بابو، چھوٹا بڑے کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، بولو بیٹھتا تھا کیا؟ نہیں بیٹھتا تھا۔ ڈونگے میں سالن آئے، جب تک بڑا نہ کھا لے نکالتا نہیں تھا، گھر کے مرد نہ کھا لے عورتیں نہیں کھاتی تھی، اور اب تو ہڈوں کی مینگ ٹھوک ٹھوک کے کھا گئی اور کہہ رہی ہے میرا لیور ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیور اب تیرا لیور تو قبر میں ہی ٹھیک ہوگا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن سنو توجہ رکھو میری طرف۔ اچھا یہ بھی دکھیا رہے لگ رہے ہیں، ان کے بھی 2500 روپے۔ اب توجہ رکھو، کھینچ کھینچ کے بار بار یہ بچے مجھے ادھر ہی لے جا رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں سبق پڑھا کے چلا جاؤں۔ اب بتاؤں انگلی کہاں رکھو گے؟ توجہ میری طرف، بات کیا چل رہی ہے؟ سنن نکلنا، کلمہ پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز؟ یار جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سارے جنات بھوت پریت ان عورتوں کو ہی چپٹ گئے۔ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر 100 کود رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ اثر ہے، 95 تو خالی مولی ڈھچوکلا ہیں۔ ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو، ان کے ہاتھ میں موبائل یا بگڑنے والی چیز مت دو،
خواہشات کو ابھارنے والی چیزوں سے دور رکھو. جو شادیوں میں نا ڈی جے ویجے ساری چیزیں ختم کرو. ان کے ہاتھ میں قرآن دو. سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ پڑھواؤ ان سے. اپنے گھروں کا ماحول سنبھالو, انشاءاللہ کامیاب. کہاں پر ہیں جنات؟ قرآن شریف پڑھو گے نا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کے تحت تو پتہ چلے گا جنات بیابان میں ہے, جنگلات میں, پہاڑوں میں. تو بیابان میں تم جاتے ہو, جنگلات میں تم جاتے ہو, پہاڑوں میں تم جاتے ہو, تمہیں جنات چپٹتے نہیں. اسے آٹا گونتے گونتے جن آ گیا. ارے 3 روٹی کھا رہا ہو, 1.5 کی تو عقل رکھو. جی سچائی. سنو, تم جاتے ہو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. جانا چاہیے تمہیں, جی تمہیں جانا چاہیے مزار شریف پر. قبرستان میں بھی جانا چاہیے. جمعے کو قبرستان جایا کرو. سمجھ رہے میری بات؟ نماز پڑھ کے قبرستان جایا کرو, جوتے چپل باہر اتارو اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اگر سورہ بقرہ کی شروع اور آخری آیتیں یاد ہو تو پڑھو, اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قل اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھو. کہہ دو یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میرے ابا کو اماں کو پہنچا دے, پورے قبرستان میں جتنے بھی مولا اس میں دفن ہے سب کی روح کو پہنچا دے, اور میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. سمجھ رہے آپ؟ یہ دعا کیا کرو. قبرستان جایا کرو. مزار شریف پر بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو رحمت برستی. ان کی روح کا واسطہ دے کر کے ان سے دعائیں مانگو, اللہ سے دعا مانگو. سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو, ساری جگہ جاتے ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں, مگر ایک بارگاہ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہو. اگر نہ ہو نا تو میرا دامن پکڑ لیو. بات جب کہوں گا نا, دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا کہ کوئی مفتی ہو یا ان پڑھ ہو, کوئی مائی کا لال کاٹ ہی نہیں سکتا. میں آج نیچے کی باتیں ہی نہیں کر رہا ہوں. دعویٰ ایسا کروں گا تو دلیل سنو. کون سی وہ بارگاہ ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تمہاری ماں ہے, تمہارے باپ ہے. وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے. ماں باپ کو راضی کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو, دعا کرا لو. اور ماں باپ اگر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا, نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہو. بے شک بے شک. ہے کسی کی دعا جیسے غوث پاک جیسی ہو, غریب نواز جیسی ہو؟ نہیں. ہاں, ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. لیکن اماں تڑپ رہی ہے, ابا تڑپ رہے, پیر کو کاندھے پہ لٹکائے پھر رہا. ہاں, ہم جائیں کہ صاحب سید صاحب یہ ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دیتا ہے, بات دوسرا ایدہ پوچھ جاتا ہے. ایسے حالات. اور اماں پیر صاحب کو لفافے پہ لفافہ, اور اماں کے پیٹ میں درد ہے تو 100 روپے کی دوا نہیں لا سکتا ہے. بڑھیا تو مر جا, پڑھی رہے بڑھیا. بیٹا اس بڑھیا ہی سے کام چلے گا تمہارا. کھول کے بتا کے جا رہا ہوں جی, تمہارے ماں باپ راضی ہیں. اب عالموں کی عزت کرو, پیروں کی عزت کرو, ہر بڑے کی عزت کرو, مسلمانوں کی. جدھر سے گزرو نا السلام علیکم السلام علیکم, ارے محبتیں بڑھاؤ. جدھر سے گزر جاؤ, چہروں پہ داڑھی ہو, تمہارے سر پہ ٹوپی ہو, اذان ہو, چھوڑ دو سارا کاروبار, مسجد میں جاؤ. لوگ کہتے ہیں میں بہت ہی محنت کر رہا ہوں, بہت کاروبار کر رہا ہوں, کامیاب نہیں ہو رہے ہو. اسے یہ پتہ نہیں ہے کامیابی ملتی کہاں سے. جی 18واں سپارہ پڑھو شروع سے. تمہیں فرصت ہو تبھی تو پڑھو گے. موبائل میں وہ دیکھ رہا چھوٹی چھوٹی باتیں جو مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے کلپیں بنا بنا کے ڈال دی, ہنسی مذاق گالیوں کی, گالیوں, ان میں ٹائم گزار رہا. 18واں سپارہ شروع سے پڑھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. انشاءاللہ میں نے آیت پڑھی تھی قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں حضرت کیا کہہ کے گئے، وہ میں بھی کھول دوں گا، بتا دوں گا کیا کہہ کے گئے، کہیں اسی چکر میں یہ ترجمہ نہ سنو، اس لیے بتا رہا ہوں، کھول دوں گا بتا دوں گا کیا کہہ گئے، لیکن جو بات بتا رہا ہوں پہلے سبق ذہن میں بٹھاؤ. 18واں سپارہ شروع سے، 18واں سپارہ. اب ایک تو نوٹ دینے والے بہت پریشان کریں، جلدی اور رکھ کے جاؤ، اب مت اٹھیو کوئی بھی دینے کے لیے. جب میں جاؤں تو مسافہ کر لیو، وقت نہ ملے تو نماز پڑھنے جائیو فجر میں، امام صاحب سے مسافہ کر لیو. پھر بھی وقت نہ ملے، کبھی نماز کا وقت کیوں نہیں ملے گا؟ اگر پیسے دینا بھول جاؤ نا تو مسجد کی گلک میں ڈال دیو، ٹھیک ہے، کسی غریب کو دے دیو. اب بات کیا چلے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہیں. یہ تو قرآن میں نا 18واں سپارہ شروع سے مومن کامیاب. کون سے مومن؟ جھوٹ بولنے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، داڑھی مڈانے والے، لوگوں میں جھگڑا پھیلانے والے، گالی دینے والے، میڑے کاٹنے والے، دل دکھانے والے، نمازیں چھوڑنے والے نہیں. قرآن کہتا مومن ہی کامیاب. کون مومن؟ قرآن آگے پڑھو، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرتے، وہ مومن کامیاب ہے. اور کون کامیاب ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، بیکار باتوں سے، گندی باتوں سے، ناجائز باتوں سے بچتے ہیں. بے شک بے شک. قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو بولو، نہیں ہو سکتا. لوگ داڑھی رکھتے ہیں. اب ان کی بات آ گئی جو بتا، کچھ لوگ نا فیشن والی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی چھوٹی. داڑھی ہونی کتنی چاہیے میں بتا دوں. امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم لوگ سب امام مانتے، ان کے نزدیک ایک مٹھ ایسے داڑھی ہونی چاہیے. اس سے اگر زیادہ ہو تو کٹا سکتے ہیں، اور اگر 2-4 انگل بڑھ جائے تو رکھ سکتے ہیں. اتنی نہ ہو جو اور بڑھ کے پنجابیوں کے مشابہ ہو جائے. جی سمجھ رہے میری بات؟ اور ایک مٹھ سے چھوٹی اگر ہوئی، کسی کی فرنچ کٹ، کسی کی مکھی کٹ، بہت سارے نا یہاں سے یہاں کٹوے ٹھڈی پہ رکھتے ہیں، عرب میں دیکھ کے آتے، یہ بھی داڑھی نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں مکھی یہاں رکھ لیتے، رکھتے نہیں رکھتے. کچھ لوگ یہاں سے کٹ لگوائے گا ادھر، یہ بھی داڑھی نہیں ہے. سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے. داڑھی پوری. یہی بتا کے گئے کہ حضرت ذرا چھوٹی داڑھی خشخش اس داڑھی کے بارے میں بتا دیو. اب سمجھ گئے کیا کہہ کے گئے تھے؟ کہیں تم چکر میں رہتے یار تمہیں نیند نہیں آتی رات کو، کہہ گئے کیا گئے سمجھے. لیکن سنو، جس کی چھوٹی داڑھی، ہاں اگر ابھی جمی نہیں ہے، جم رہی ہے دھیرے دھیرے، تو وہ پوری داڑھی ہے، چاہے اتنی ہو یا اتنی ہو. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی بڑی اور وہ کٹا کے چھوٹی کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ ان کی بات کر رہا ہوں. شروع میں جمے گی تو چھوٹی رہے گی، پھر اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی. سمجھ رہے؟ یہ ان کا معاملہ تھا. تو یاد رکھنا، داڑھی کے ساتھ کھلواڑ، بولو کھلواڑ. جیسے چھوٹی داڑھی رکھنے والا ویسے داڑھی مڈانے والا برابر ہے. جی برابر ہے. اب نماز کی بات چل رہی تھی نا، اللہ کامیابی کی بات سنو. 1500 سال پہلے سے کوئی دھرم کوئی مذہب ایسا نہیں. آج مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے. انہوں نے نا یہ سجایا، ڈیکوریشن، لائٹنگ. ان کے بیٹے کی شادی نہیں، بہن کی شادی نہیں، بھائی کی شادی، صرف انہوں نے کہ ہمارے گاؤں میں اصلاح ہو جائے، بچے کی دستار بندی ہو، علماء اکٹھے ہوں اور دعا کر کے جائیں، گاؤں کا بیڑا پار ہو جائے. یہی تو مطلب ہے. گاؤں والوں کے لیے بھلا سوچا ہے. کا کمیٹی والے کوئی ہے کا دیا؟ سب سو گئے جا کے. ہاتھ اٹھائیو دیکھو کون ہے کمیٹی والا. آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس آؤ. ارے گھبرا کیوں؟ ادھر آؤ نا. کوئی گھر کو تھوڑی لے جاؤں گا میں تمہیں، ہاں باندھ کے تھوڑی لے جاؤں گا کوئی. اور کون ہے کمیٹی والے؟ اور کون؟ ایک ہی ہے بس کمیٹی پوری.
کون سے؟ میرے پاس آؤ، جو کمیٹی والے ہیں میرے پاس آؤ، جو کمیٹی والے میرے پاس آؤ۔ اچھا جلدی آ، جلدی، ٹائم نہیں ہے، ٹائم کم ہے۔ اے ماشاءاللہ ینگ کمیٹی، موت میں بہت جلدی جانا۔ ارے یار سیل بشت، اے ماشاءاللہ آ جاؤ جلدی۔ 1 2 3 4 5 اور 6 لوگ ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شارف۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عارف۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اعظم حسین۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمر۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عارش۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مسرور۔ ہاتھ ملاؤ، داڑھی تو نہیں مڑے گی آج سے نہ، وعدہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ یہ کوئی بات ہو گئی؟ تم نیت کیا کرو گے؟ جلدی بولو، آج چھوٹے گا نہیں۔ تم نے نذرانہ دے کے بلایا مجھے۔ بھائی ایک بات بتاؤ، میں تبلیغ کہاں سے شروع کروں گا؟ گھر سے نا، گھر سے کروں گا۔ یہ گھر والے ہوئے میرے۔ اب بیٹا اٹھ جاؤ، تھوڑا لیٹو مت، تم اتنے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے بوڑھے بیٹھے، تمہاری کمر میں درد ہے، سمجھے؟ بولو انشاءاللہ، بولو۔ ارے بولو، سفید ہو گئی، جلدی بولو، جلدی بولو، آج چھوڑوا نہیں، چاہے صبح تک ہو جائے، بولو انشاءاللہ بولو۔ تو ابھی کیا بات رہے گی؟ شادی تو ہو گئی نا تمہاری۔ اصل میں کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ توجہ رکھو میری طرف، کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بولے حضرت میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں اور پھر غلطی ہو جائے، سمجھے؟ غلطی ہو جائے، بولے جھوٹا وعدہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، سچے رہو گے۔ اچھا نماز پڑھتے ہو جمعے کی؟ ادھر آؤ، پوری کون کرے گا تم میں سے؟ تمہاری شادی ہو گئی سب کی؟ اور اگر ایسے داڑھی کی شادی کے تو مولانا ہی کسی کی ہوتی نہیں۔ ادھر آؤ، بولو پوری کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ادھر آؤ نا، ارے ادھر سامنے کو شارف، کیا نام ہے؟ اعظم۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، اعظم تو بڑا بھی بہت ہے حضرت۔ انشاءاللہ بولو، تم بھی بڑھاؤ گے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تمہاری صحیح ہے، پورے رکھ یار۔ تم نے اتنا اچھا کام کیا، یہ گاؤں والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا تم نے، یہ گاؤں والوں کے لیے کیا۔ ایسے ہی تم لوگ ان کا سب کا ساتھ دیو۔ اور اچھا تمہیں کیا داڑھی مڈانا جائز ہے کیا؟ کوئی ایسا ہے جو میرے ہاتھ پہ ہاتھ آج آئے گا اور یہ کہے گا کہ انشاءاللہ آج سے میری داڑھی نہیں مڑے گی؟ دیکھوں میرا نذرانہ، میرا، تم مت بولو، میرا نذرانہ وصول ہو جائے۔ آ جاؤ، اٹھو جلدی، اٹھا دو انہیں، اٹھا دو، ہاتھ پاؤں اٹھا دو، شرما مت، جلدی اٹھا دو، جلدی اٹھا دو۔ آدمی لاؤ انہیں دولہا بنا کے، لاؤ اٹھا کے ان کو کھینچ کے لاؤ۔ آ جاؤ، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھ جاؤ، تم لوگ بیٹھ، چلو ہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، شاباش بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بیٹھ جاؤ نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وہ تو اور نیچے کو جھک گئے، کوئی بات نہیں۔ اچھا میری طرف توجہ رکھو، ان لڑکوں نے کام اچھا کیا یا برا کیا بتاؤ؟ پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہاں پورا ہر سال کرتے نا، پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جلسے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سارے علماء کی تقریر اچھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں جو بات بتا رہا تھا، 1500 سال سے اعلان ہوتا ہے، برکتیں ہیں کہاں پر، کامیابی ہے کہاں؟ اذان ہوتی ہے نا مسجد سے، اذان کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور اذان ہو رہی ہے، تم دکان کھول لو، دکان بند کر دو، اب چلو کامیابی کی طرف، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دکان کھولو، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی برکت ڈالے گا تمہارے کام میں۔ برکتوں کے دروازے بند مت کرنا۔ آج کے بعد کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا، ستائے گا تو نہیں، آپس میں سلام کرو گے، بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، اچھائیوں کی طرف چلو گے،
मदरसे पे तवज्जो दोगे, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही तवज्जो दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इस बच्चे ने पढ़ा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अमान। अमान अमन अमन, तबीयत खुश कर दिया, बहुत प्यारा पढ़ा। कारी साहब आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा, तलफ्फुज एकदम परफेक्ट, इख्फा इदगाम इजहार इखलाब सब बढ़िया एकदम, मैं खुश हुआ। अल्लाह ताला, हाँ मस्जिद में पढ़ के देखो कैसे निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। हाँ एकदम कूद के जानो मौत में। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, बता रहे हैं कि थोड़ा इस बता दो, किसी का इंतकाल जब हो जाता है ना किसी लेडीज का, तो आदमी भी पहुंचते हैं मुंह देखने के लिए, पहुंचते नहीं पहुंचते, आदमियों को मुंह देखना जायज नहीं। और कोई मर्द अगर मर जाए तो औरतें इतनी कूद के पहुंचती हैं, पूरे घर को भेज दिया, और बात बात तो लाली लगा के जाती है और बुर्का फेंका, हाय तुम ऐसे थे आज, और थे कैसे भी नहीं, समझे, ऐसे थे वैसे थे, इतने उल्टी सीधी कच्ची फेंकेगी। बहरहाल तालीम घर घर में जानी चाहिए। अब मैं तकरीर आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, तालीम घर घर में पहुंचनी चाहिए। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस मैंने बताई दिया, तीसरा व रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की तरह वज़े क़ता बनाते, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, हाथ में चैन, गले में चैन, बालों में कंगा, और चल आए जैसे छक्का। बाल मारेगा झटका यूं पटक पटक के। या फिर वो लड़की जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बन, अच्छी भली है, बाल कटा के ब्यूटी पार्लर पे डेंटिंग पेंटिंग करा के आती है, समझे। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लीजिए और ये अहद कीजिए तौबा के साथ इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।